بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالتَّمْلِيكِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِبَاحَةِ۔ نکاح کن الفاظ سے صحیح ہوگا اور کن الفاظ سے نکاح صحیح نہیں ہوگا، یہاں اس کی یہ وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ چند الفاظ کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ اس سے نکاح ہو جائے گا اور اس سے نہیں ہوگا۔ ہمارے فقہا کے نزدیک ہر وہ لفظ جو فی الحال تعبید کے طور پر تملیک کے معنی پر دلالت کرے، اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یعنی اس میں تملیک کا معنی ہونا چاہیے، تملیک کے معنی پر دلالت ہو، فی الحال مالک بنانے پر دلالت ہو، ہمیشگی کے طور پر مالک ہونا پایا جائے۔ تو ایسا ہر وہ لفظ جو ہمیشگی کے طور پر فی الحال تملیک کے معنی پر دلالت کرے، ہمارے فقہا کے نزدیک اس سے نکاح ہو جائے گا۔ ان میں سے بعض الفاظ صریح ہیں کہ کوئی قرینہ ہو یا نہ ہو اس سے نکاح ہونا متعین ہے، اور بعض ان میں سے کنایا ہیں کہ نکاح مراد ہونے کے لیے قرینہ ہونا چاہیے۔ دونوں الفاظ دونوں طرح کے صریح اور کنایا کے یہ ایک ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ کون صریح ہے کون کنایا ہے یہ تو متعین ہے، البتہ کیا فرق ہے کیا تفصیل ہے وہ آپ دوسری کتابوں میں پڑھیں گے، یہاں ضروری چیزیں۔ وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ، نکاح منعقد ہو جاتا ہے بلفظ نکاح، نکاح کے لفظ سے اور تزویج کے لفظ سے۔ یہ دونوں الفاظ صریح ہیں، اس میں نیت وغیرہ قرینے وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تملیک کے لفظ کے ذریعے سے، ہبہ کے لفظ کے ذریعے سے، صدقہ کے لفظ کے ذریعے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ فی الحال ہمیشگی کے طور پر تملیک کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے ان کے ذریعے سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن قرینہ ہونا چاہیے، مثلا محفل نکاح ہے یا گواہوں کو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے سے نکاح کرنا مقصود ہے۔ ہبہ میں بھی ہمیشگی کے طور پر تملیک کا معنی ہے، صدقہ میں بھی تملیک کا معنی ہے۔ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ، اجارہ اور اعارہ اور اباحت کے لفظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اجارہ کے لفظ کے ذریعے سے منعقد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں تعبید کا معنی نہیں پایا جاتا ہے، وہ مؤقت ہوتا ہے۔ نکاح میں تعبید ہونی چاہیے۔ اعارہ اور اباحت، کسی کو مغنی کے طور پہ دینا، کسی کے لیے جائز کر دینا کہ ٹھیک ہے استعمال کر لو، مباح کر دینا، ان دونوں میں تملیک کا معنی سرے سے پایا ہی نہیں جاتا ہے، اس لیے اباحت
اعارہ اور اجارہ کے الفاظ کے ذریعے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ اذا زوجهما الولی بکرن کانت الصغیرۃ او طیبہ۔ نابالغ لڑکے اور نابالغ لڑکی کا نکاح کرنا یہ جائز ہے جبکہ ان دونوں کی شادی ولی کرے، خواہ وہ نابالغ لڑکی یا لڑکا، خواہ وہ نابالغ باکرہ ہوں یا بکرن کانت الصغیرۃ او سیبہ، وہ نابالغہ لڑکی خواہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ تو صغیرہ یہ سیبہ ہو سکتی ہے۔ اوپر یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کودنے کی وجہ سے بھی پردہ بکارت زائل ہو سکتا ہے اور زخم کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی نابالغ لڑکا یا لڑکی ہے تو ان کا ولی جو ہے ان کا نکاح کر دے تو نکاح ہو جائے گا، خواہ نابالغہ لڑکی باکرہ ہو یا سیبہ ہو، بہر صورت نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ صغیر یا صغیرہ نابالغ لڑکا یا نابالغ لڑکی خود سے اپنا نکاح کر لیں تو یہ نکاح ان کے بالغ ہونے تک موقوف رہے گا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ اس نکاح کو لازم کر دیں تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر بالغ ہونے کے بعد اسے ختم کر دیں تو ختم ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں جبکہ خود صغیر اور صغیرہ نے اپنا نکاح کیا ہو، ولی نے نہ کیا ہو۔ تو جب صغیر نے کسی عورت سے، نابالغ لڑکے نے کسی عورت سے اپنا نکاح کر لیا تو ابھی وہ نکاح لازم نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ اسے ختم کر دے گا تو ختم، جائز کر دے گا تو جائز ہوگا۔ لیکن ولی جب صغیر اور صغیرہ کا نکاح کرے تو یہ نکاح جائز ہے، البتہ ولی کبھی ولی قریب ہوتا ہے اور کبھی ولی بعید ہوتا ہے، دونوں میں کچھ تفصیل ہے، اس کی تفصیل ایک سطر کے بعد آ رہی ہے۔ درمیان میں انہوں نے ولی کی وضاحت کی ہے کہ ولی بار بار آ رہا ہے کہ ولی نکاح کر دے، ولی نکاح کر دے، ولی کون ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا والولی هو الاسبہ، ولی اسبا کو کہتے ہیں۔ آپ کے لیے اسبا بھی نیا، ظاہر سی بات ہے، آپ پوچھیں گے اسبا کون ہے؟ یہ وضاحت تو کر دیے کہ ولی اسبا کو کہتے ہیں، لیکن آپ کے لیے جیسے ولی کا لفظ، بلکہ ولی تو آپ کے لیے کچھ قریب ہے، کچھ سمجھ بھی سکتے ہیں، اسبا آپ کے لیے اور مشکل ہو گیا۔ تو اسبا کسے کہتے ہیں آپ اس کو بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے، یہاں میں اس کو واضح کر رہا ہوں، غور سے آپ اس کو یاد کر لیں، سمجھ لیں۔ شریعت نے کچھ لوگوں کا حصہ متعین کیا ہے ترکہ سے، یعنی کسی کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا ہے، بیوی ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ہے نا، باپ ہیں، ماں ہیں۔ تو اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی حصہ تو متعین نہیں ہے، لیکن جن کا حصہ متعین ہے انہیں دینے کے بعد جو مال بچتا ہے
اس پورے مال کے وہ حقدار ہوتے ہیں، اور اگر جن کا حصہ متعین ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پورا مال وہ لے لیتے ہیں۔ یعنی اصحاب فرائض جن کا حصہ شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ انہیں نصف ملے گا، ربع ملے گا، سدس ملے گا، ثمن ملے گا، شریعت نے متعین کر دیا، تو اگر اصحاب فرائض موجود ہیں تو انہیں دینے کے بعد جو مال باقی بچے، اس باقی بچے ہوئے مال کا جو حقدار ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر اصحاب فرائض نہیں ہیں تو جو پورے مال کا حقدار ہوتا ہے اسی کو شریعت کی اصطلاح میں اسبا کہا جاتا ہے۔ جیسے بیٹا ہے، بیٹے کا بیٹا ہے، باپ بھی اسبا ہوتا ہے، چچا بھی اسبا ہوتا ہے، وغیرہ ذالک۔ تو ولی انہوں نے وضاحت کی کہ ولی اسبا کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اسبا اسے کہتے ہیں کہ اگر اصحاب فرائض موجود ہوں تو انہیں دینے کے بعد جو مال باقی بچے، اس باقی بچے ہوئے مال کا جو حقدار ہو، اور اگر اصحاب فرائض نہ ہوں تو پورے مال کا جو حقدار بنتا ہو اسی کو اصطلاح میں اسبا کہا جاتا ہے۔ اب پھر یہ اسی پر آ گئے کہ صغیر اور صغیرہ کا نکاح جب ولی کر دے تو یہ نکاح جائز ہے، وہ نابالغہ لڑکی چاہے باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ فَإِن زَوَّجَهُمَا الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ، اور اگر ان دونوں کا نکاح باپ اور دادا نے کیا، باپ یا دادا نے کیا ہے، فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، تو بالغ ہونے کے بعد انہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو اختیار کر لیں اور اپنے آپ کو اختیار کر کے نکاح کو فسخ کر دیں، ختم کر دیں۔ وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ، اور اگر باپ اور دادا کے علاوہ ان دونوں کا نکاح کسی اور نے کیا ہے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو خیار ہوگا، یعنی خیار بلوغ ہوگا، اگر وہ چاہے تو نکاح پر قائم رہے اور اگر چاہے تو نکاح کو فسخ کر دے۔ باپ اور دادا ان میں سے اگر کسی نے صغیر اور صغیرہ کا نکاح کیا تو اس صغیر اور صغیرہ کو خیار بلوغ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ اور دادا، اسی طریقے سے آپ بہار شریعت دیکھیں گے تو بیٹا، ان کے اندر شفقت اور محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے پر، دادا اپنے پوتے پر بہت شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ بیٹے کی پریشانی باپ اپنی پریشانی سمجھتا ہے، پوتے کی پریشانی دادا اپنی پریشانی سمجھتا ہے۔ کوئی ایسا کام جو بیٹے کے لیے یا پوتے کے لیے نقصان دہ ہو، یہ باپ اور دادا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کے اندر وفور شفقت کا معنی پایا جاتا ہے، غائب درجے کی محبت کا معنی پایا جاتا ہے، ان کے لیے کوئی غلط چیز یہ پسند کریں گے عام طور پہ اس کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے اگر ان لوگوں نے صغیر اور صغیرہ کا نکاح کیا ہے تو ان کے وفور شفقت کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ حکم ہوگا کہ صغیر اور صغیرہ کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ سوئے اختیار میں مشہور ہو جائے، پہلے بھی اپنے بچی کی شادی، انہوں نے نابالغ بچے یا بچے کی شادی کی ہے، بچے کی کیا بہت زیادہ مہر رکھ دیا ہے، اس کی بھی کر رہا ہے، پھر وہی طریقہ، یا بچی کی کیا ہے غیر کفو میں کر دیا، ایسی جگہ کر دیا کہ جہاں وہ رشتہ قطعاً مناسب نہیں، اور پھر اسی طریقے کا رشتہ کر رہا ہے۔ یعنی اگر ان کا سوئے اختیار معلوم ہو
یعنی جو وہ پسند کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب اگر پھر اسی طریقے سے یہ کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے اور انہیں اس سے منع کیا جائے گا اور اس صغیر اور صغیرہ کو خیار بلوغ رہے گا. فَإِن زَوَّجَهُمَا الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ اگر باپ یا دادا نے ان دونوں کا نکاح کر دیا تو انہیں خیار بلوغ نہیں ہوگا، بالغ ہونے کے بعد کوئی اختیار نہیں ہوگا. لیکن اگر باپ اور دادا کے علاوہ نے کی نکاح کیا تو دوسروں میں جو باپ اور دادا کے علاوہ ہیں ان میں شفقت اور محبت کا وہ جذبہ نہیں پایا جاتا، اس لیے ان دونوں کو خیار ہوگا. خیار بلوغ ہے اگر اسے معلوم ہے پہلے سے کہ میرے باپ دادا کے علاوہ نے میرا نکاح فلاں جگہ کر دیا ہے اور وہ نابالغ ہیں، تو جس مجلس میں بچی بالغ ہوئی اسی مجلس میں وہ اپنے آپ کو اختیار کر لے تو نکاح پھر جو دوسری کارروائی ہے قاضی کے یہاں مقدمہ جائے اور وہ مکمل طور پہ تحقیق و تفتیش کر کے نکاح کو فسخ کر دے، نکاح ختم ہو جائے. تو اور اگر پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ میرا نکاح کر دیا گیا ہے تو جس مجلس میں اسے نکاح کا علم ہو اسی مجلس میں وہ اپنے آپ کو اختیار کر لے، نکاح فسخ کرا لے. لیکن یہ اسی صورت میں خیار بلوغ ہوگا جبکہ باپ اور دادا کے علاوہ نے ان دونوں میں سے کسی کا نکاح کیا ہو. اور اگر باپ دادا نے کیا ہے تو اس کی تفصیل اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. ولا ولایت لعبد ولا لصغیر ولا لمجنون ولا لکافر علی مسلمہ. غلام کو ولایت نہیں ہے، نابالغ کو ولایت نہیں ہے، معتوہ اور پاگل کو ولایت نہیں ہے. یعنی نہ غلام ولی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کا ولی نہیں تو دوسرے کا کیا ہوگا، صغیر یہ خود اپنے آپ کا ولی نہیں تو دوسرے کا کیا ہوگا، پاگل یہ اپنا ولی نہیں تو دوسرے کا کیا ہوگا. اسی طریقے سے غیر مسلمہ کا وکیل نہیں ہو سکتا. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. تو غلام، صغیر، مجنون یہ ولی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ولی کہتے ہیں جس کا قول دوسرے پر نافذ ہو، دوسرا چاہے یا نہ چاہے، اور یہ ان کا قول خود ان کے اوپر نافذ نہیں ہے تو دوسرے پر کیوں کر نافذ ہوگا. وقال ابو حنیفہ، یہ تو ہے کہ اسبات حسب ترتیب اسبات کے اعتبار سے کہ جو قریبی اسبا ہوگا، اسبا کی 4 قسمیں ہیں وہ ساری تفصیلات آپ سراجی میں پڑھیں گے. تو جو سب سے قریبی اسبا ہوگا جیسے بیٹا ہے، پھر بیٹے کا بیٹا ہے الی آخرہ، پھر باپ ہے، پھر دادا ہے نا، جزء میت، اصل میت، جزء ابی نا بھائی ہے، جزء جدی چچا ہے، چچا کا بیٹا ہے الی آخری. اسی طریقے سے یعنی پہلے بیٹا، پھر باپ، جزء میت، اصل میت، پھر جزء ابی یعنی بھائی، بھائی کے بیٹے وغیرہ، پھر جزء جدی یعنی چچا، چچا کے بیٹے وغیرہ. ترتیب یہ ہوگی ولایت میں، یعنی پہلے بیٹا، بیٹا نہیں ہے تو باپ، باپ نہیں ہے تو بھائی، بھائی نہیں ہے تو چچا، لیکن ان میں ان کے بیٹے بھی شامل ہوں گے. اور اگر ان اسبات میں سے کوئی نہ ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ غیر اسبات جو اقارب ہیں انہیں بھی شادی کرنے کا اختیار ہے جبکہ اسبات موجود نہ ہوں، اور یہی ہمارے یہاں مفتبہ ہے. اسی کے مطابق حکم دیا جاتا ہے کہ اگر اسبات نہیں ہیں تو ماں کو، پھر نانی کو، ہے نا، اسی طریقے سے ہے نا ترتیب کے ساتھ انہیں بھی نکاح کی ولایت حاصل ہے. وقال ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یجوز لغیر الاسبات من الاقارب التزویج.
اسبات کے علاوہ اقارب کا نکاح کرنا جائز ہے جبکہ اسبات نہ ہوں، مثل الاخت جیسے بہن ہے، والام ماں ہے، والخالت اور خالہ ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہے جبکہ اسبات نہ ہوں، اسبات کی موجودگی میں ان کا نکاح کرنا غیر ولی کا نکاح کرنا ہے، اور غیر ولی کی موجودگی میں نکاح کرے تو ولی کی اجازت پر وہ نکاح موقوف ہوتا ہے. ومن لا ولی لہ اذا زوجہا مولاہا الذی اعتقہا جاز، اور جس کا کوئی ولی نہیں ہے، اسبات میں سے بھی کوئی نہیں ہے اور اقارب میں سے بھی کوئی نہیں ہے، وہ آزاد ہے، آزاد کرنے والے اس کے آقا نے جو موتق ہے پہلے اس کا آقا تھا، اگر وہ اس کا نکاح کر دے گا تو بھی نکاح ہو جائے گا. ومن لا ولی لہا، اور جس کا کوئی ولی نہ ہو، اذا زوجہا مولاہا، جب اس کا نکاح اس کا آقا کر دے، وہ آقا جس نے اسے آزاد کیا تھا، تو یہ نکاح جائز ہے، درست ہے. وَإِذَا قَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ، ولی اقرب جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، دادا، یہ موجود نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں، باپ موجود نہیں ہے، چچا نکاح کرنا چاہے تو یہ اس سلسلے میں تفصیل بیان کرتے ہیں. وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ، اور جب ولی اقرب موجود نہ ہو، غائب ہو، غیبت منقطعہ کے طور پہ. غیبت منقطعہ کیا ہے اس کی یہ نیچے وضاحت کریں گے اور وہیں پر ہم اس کی تفصیل بھی کر دیں گے. وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ، اور جب غیبت منقطعہ کے طور پہ ولی اقرب غائب ہو یعنی موجود نہ ہو، جَازَ لِمَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، تو اس صغیرہ بچی کا نکاح کرنا ولی ابعد کے لیے جائز ہے. غیبت منقطعہ، والغیبت المنقطعۃ ان یکون فی بلد لا تصل الیہ القوافل فی السنۃ الا مرۃ واحدہ. غیبت منقطعہ یہ ہے کہ وہ ولی قریب ایسے شہر میں ہو جہاں سال میں قافلہ ایک ہی مرتبہ پہنچتا ہو. تو قدیم زمانے میں قافلے کا آنا جانا اسی کے ذریعے سے اس کی رائے معلوم ہو سکتی تھی، اس کو اطلاع دی جا سکتی تھی. اس لیے یہ فرمایا انہوں نے کہ غیبت منقطعہ یہ ہے کہ ولی قریب کسی ایسے شہر میں ہے جہاں سال میں قافلہ ایک مرتبہ جاتا ہے. اب اگر سال بھر انتظار کیا جائے اور اس کی رائے لی جائے تو کفر میں مناسب رشتہ جو ملا ہے اس رشتے کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے. ایسی صورت میں حکم یہ ہوگا کہ وہ ولی بعید اپنی ولایت میں اس صغیرہ کا نکاح کر سکتا ہے. لیکن اس زمانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی جگہ غیبت منقطعہ نہیں ہے. فون کے ذریعے سے اس سے رابطہ کر کے اس کی رائے لی جا سکتی ہے، اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے. اس لیے اگر ولی قریب زندہ ہے، عقل والا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے اور یہ سہولتیں جو ہیں کہ اس کی رائے لی جا سکتی ہیں، کہیں بھی وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، اگر اس کی رائے وہاں سے لی جا سکتی ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ممکن ہی نہ ہو اس کی رائے لینا، اور ہمارے علم میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ 1-2 دن میں 4 دن میں اس سے رائے نہ لی جا سکتی ہو. تو بلکہ 10-15 دن میں بھی ہے نا اس کی رائے نہ لی جا سکتی ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اس لیے وہ جہاں کہیں بھی ہو، اگر دور حاضر کی سہولیات حاصل ہیں تو اس کی رائے لینا اور اس کی رضا سے نکاح کرنا ضروری ہے. اگر سہولیات حاصل ہیں، اس کی رائے نہیں لی گئی اور ولی بعید نے اس کی بچی کا نکاح اپنی ولایت میں کہیں کر دیا تو یہ ولی قریب کی اجازت پر موقوف رہے گا. وہ اجازت دے گا تو وہ نکاح نافذ ہوگا، لازم ہوگا، ورنہ اس کی اجازت کے بغیر وہ نکاح صحیح نہیں رہے گا. اس کے بعد کفات کی بحث ہے، اسے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تیاری کر کے آپ رکھیں. السلام علیکم.